شیخ علی حیتی آپ کے خلفاء میں سے بھی ہیں، آپ کے دوستوں میں سے بھی ہیں، آپ کے خادموں میں سے بھی ہیں، مریدین میں سے بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کا جو ہے نا وہ چرچا شروع ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا عراق کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، ان کی جماعت میں نے دیکھی، اور 100 جو ہے وہ مفتیان کرام جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک عبد القادر نامی بندہ آیا ہے، ابھی ننھا سا بچہ ہے، اس کی بڑی شہرت کے ڈنکے ہیں، لوگ اس کے پاس بڑی عقیدت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے مسئلے پوچھنے جاتے ہیں، ایسے مسئلے پوچھنے جاتے ہیں کہ عقل تک رہ جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو ایسا کہ ہم 100 علماء کا پینل ایک جگہ پہ بیٹھے اور بیٹھ کر ہم ہر عالم، ہر مفتی جو ہے وہ اپنے جو ہے مشکل سے مشکل سوالات تیار کرے، اس کے مسودے تیار کرے، رجسٹر تیار کر کے اس سوالوں کے جواب تیار کر کے پورا نظام بنا کر ہم ایک دن غوث پاک سے ٹائم لیتے ہیں، ان کے دربار میں چلے جاتے ہیں، اور ساری دنیا بیٹھی ہوگی، یعنی 1 لاکھ کا مجمع ہوگا، ہم 1 لاکھ کے مجمع کے سامنے ہر مفتی کھڑا ہوگا اور اپنا سوال جو ہے وہ عبد القادر سے پوچھنا چلا جائے گا۔ مفتیوں نے سوچا کہ بات تو بڑی پتے کی ہے کہ ہم اپنے علم کے ذریعے سے ایسا علم، ایسے مشکل سوال لے کے جائیں گے کہ عبد القادر جو ہے وہ جواب دینے سے قاصر ہو جائے گا، وہ کہے گا مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، میں تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، اس کی شہرت جو ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آ جائے گی، شہرت ختم ہو جائے گی، پھر لوگوں کے سامنے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی کہ ہم جو ہے عراق کے بڑے بڑے مفتی ہیں۔ بات طے ہوگی، ساروں نے اپنا جو ہے وہ مسودہ تیار کر دیا، ہر بندے نے اپنا سوال تیار کیا، اس کا جواب تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اپنی جو ہے وہ گٹھڑیاں جو ہے وہ اپنے خادم کے سر پہ لا دی اور بولا چلو آؤ مجلس غوثیہ میں چلتے ہیں۔ دربار غوث اعظم لگا ہوا ہے، سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، آواز و نصیحت فرما رہے ہیں، منبر پہ جلوہ فرما ہے، 100 مفتیان کرام کی جماعت قافلہ آتا ہے اور آ کر مسجد میں مختلف جگہوں پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، مختلف جگہوں پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ وہ جماعت تو آ کے بیٹھ گئی، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا کہ جماعت کے اوپر، پورے مجمع کے اوپر اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے، اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ غوث پاک جو ہے وہ منبر پر جلوہ فرما ہے، آپ نے اپنا سر مبارک نیچے کیا، اور جیسے ہی نیچے کیا آپ کے دل مبارک سے نور کی شعائیں نکلنا شروع ہوئی۔ پھر کیا ہوتا ہے جب نور کی شعائیں نکلتی ہیں، شیخ علی حیتی فرماتے ہیں مجمع میں سے جس نے دیکھا اس نے دیکھا، میں تو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں تو چشم دید گواہ تھا، عینی شاہد تھا، میں نے دیکھا کہ وہ نور کی جو شعائیں تھی وہ پھٹ گئی، نور کی شعائیں پھٹ گئی، 100 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ہر مفتی کے سینے میں جا کر وہ نور کی شعائیں جا کے ٹکرائی۔ نعرہ غوثیہ، ان کے سینوں پہ ٹکرانے لگ گئی۔ اب حال کیا ہوا؟ حال یہ ہوا جو 100 مفتیان کرام کا پینل آیا تھا، جب آپ کی ولایت کا نور ان کے سینوں پہ جاتا تھا تو وہ اپنے آپ سے باہر آ جاتے تھے، اتنا باہر آتے تھے، ان کے سر کی جو پگڑی تھی وہ نیچے آ گئی، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، مسجد میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر مفتی اٹھتا آپ کے قدموں میں آ جاتا، اتنا اس کو بھی نہیں یاد تھا کہ میرا نام کیا ہے، اللہ، اس کو یہاں تک بھی یاد نہ رہا کہ میرا نام کیا ہے۔ وہ سوال جو راتوں کی ججت کر کے، محنت مشقت کر کے کتابوں سے وہ سوالات لے کے جو آئے تھے وہ دور کی بات رہ گئی، اس کو تو اپنا ہی پتہ نہ رہا کہ میرا نام کیا ہے۔
غوث پاک نے پھر کرم کیسا کرم کیا، آپ نے ایک مفتی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، جا دوسرا آتا سینے سے لگاتے، سوال بھی بتاتے جواب بھی بتاتے، یہاں تک کہ 100 مفتیوں نے جناب کو سینے سے لگایا اور ان کا جو علم تھا وہ سارا سرد کر لیا تھا، ان کا علم بھی حل فرما دیا، سوالوں کے جواب بھی عطا فرما، سوالوں کے جواب بھی آپ دیتے جا رہے ہیں۔ شیخ علی حدی فرماتے ہیں جب مجلس برخاست ہوئی تو میں نے دیکھا وہ 100 مفتیان کرام کا جو پینل تھا، جماعت تھی، وہ مدرسے سے جا رہے تھے۔ میں نے چپکے سے ان کے پیچھے ہو لیا، میں نے ان کو پوچھا کہ جناب میں نے تو سنا تھا آپ کو تو بڑا علم پہ ناز تھا، آپ کو علم پہ بڑا ناز تھا، آپ نے کہا ایسے ایسے سوالات لے کے آئیں گے کہ عبد القادر جو ہے وہ لاجواب ہو جائے گا، لیکن یہ ماجرا کیا ہوا؟ حقیقت سے پردہ اٹھائیے، یہ راز راز نہ رہے، یہ افشا کر دو، بتاؤ ایسا کون سا معاملہ ہوا تھا کہ تم لوگ وجد میں آ گئے، تمہیں اپنا ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ اپنا نام بتانا ہی بھول گئے؟ کہا شیخ اصل میں بات یہ تھی کہ جب ہم آ کے بیٹھے تھے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے جو نور نکلا تھا وہ ہمارے سینوں میں داخل ہوتا گیا، یہاں تک کہ جو ہم نے سوالات کی کچھڑیاں تیار کی تھی وہ ساری کی ساری سلب ہو گئی، سارا علم ہمارا سلب کر لیا گیا، چھین لیا گیا، یہاں تک کہ ہمیں اپنی ذات کا بھی نہیں پتا رہا، ہمیں اپنا نام بھی جو ہے ہم بھول گئے۔ اصل میں یہ بات تھی، فرمایا ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ بات یہ تھی کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو وقت قطبیت پر فائز ہوتا ہے، جو غوث اعظم ہوا کرتا ہے، ساری مخلوق کے جو دل ہوتے ہیں اس بندہ مومن کے کنٹرول میں دے دیے جاتے ہیں، اس بندہ مومن کے کنٹرول میں دے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے 100 مفتیوں کے دل اپنے کنٹرول میں لے کر ان سے علم کو چھین لیا۔ پھر شیخ صاحب فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر سوال جو تیار کر کے آئے تھے کیا جواب بھی ملے؟ کہا جواب کی بات کرتے ہو؟ غوث پاک نے تو جو سوال ہم نے تلاش کیے تھے ایسے ایسے سوال بھی ہمیں سنائے اور ایسے ایسے جواب دیے، یہاں تک کہ علم لدنی کے ہمارے سینوں میں دریا بہا، جو ہم نہیں جانتے تھے وہ غوث پاک نے علم لدنی کے ذریعے ہمارے سینے میں وہ بھی بھر دیا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی جلالت ہے،